قرآن کے معنی ہیں بار بار پڑھا جانا۔ دنیا کے دانشوروں نے اس پر ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ ایسا کوئی وقت نہیں، ایسی کوئی گھڑی نہیں، ایسا کوئی لمحہ نہیں جب قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ اور یہ وہ کتاب ہے، اس کو دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سے ایک کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا پڑھنے والا زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تفسیر قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رحمت مصطفیٰ میں حضرت مولانا قاری عبدالرشید برکاتی قادری کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، قرآن شریف کی سورہ فاتحہ ترجمہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ آئیے ہم سب سے پہلے حضور رحمت مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن شریف ہر مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری اور کامیاب چیز ہے۔ کوئی بھی مسلمان قرآن شریف کے بغیر وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف اللہ کی وہ مقدس کتاب، اللہ کا وہ نایاب کلام ہے جس کو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں لاگو رکھیں، عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا یا وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے، اور یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو کسی سے لگاؤ نہ ہو کر اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ ہو اور طبعی ربط پیدا ہو جائے۔ قاری کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مت چھو اس وقت تک جب تک کہ تم وضو نہ کر لو۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے۔ اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا۔ قرآن کے معنی ہیں بار بار پڑھا جانا۔ دنیا کے دانشوروں نے اس پر ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ ایسا کوئی وقت نہیں، ایسی کوئی گھڑی نہیں، ایسا کوئی لمحہ نہیں جب قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ اور یہ وہ کتاب ہے، اس کو دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سے ایک کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا پڑھنے والا زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے تلاوت کرنے والے قاری کا مقدر چمک جاتا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ قرآن کریم ہی ہے جس کی تلاوت سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر کوئی اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی تلاوت کرے۔ یہ میں نہیں کہتا، ہم سب کے آقا رحمت عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہر چیز کو جنگ لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس طرح سے لوہے کو جنگ لگتا ہے یوں ہی دلوں کو بھی جنگ لگتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے دلوں کا جنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدم ناز پر قربان جائیں یا رسول اللہ۔ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کا جنگ دور ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ادب و سکون کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ قرآن ایک ایسی اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کا مقدس کلام ہے کہ جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک دشمن کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اس دشمن کے لیے
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ شیطان تلاوت کرنے والے قاری کے لیے دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس شیطان کو سب سے اول شکست دینے کے لیے بندہ مومن قرآن پڑھنے سے پہلے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا کہ وہ اللہ سے کہتا ہے اے رب، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر بندہ مومن پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، قرآن کریم پڑھنے کے لیے قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تلاوت کرنے کا حکم فرمایا، اور اللہ نے قرآن کو بہتر طریقے سے قرآن پڑھنے کی تعلیم فرمائی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے بندے یہ قرآن ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی کسی کا بھی کلام پڑھتے ہیں، آپ جیسے چاہیں اسے پڑھ لیں، اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، مگر قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے، جو آپ کا قرآن سنے اس کی سمجھ میں آئے، تب قرآن کے پڑھنے کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تعلیم کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من تعلم القرآن خیر القرون منی وعلمہ، لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی اہمیت نہیں سمجھتے، مگر اللہ کے محبوب بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھنا سکھائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی بے پناہ فضیلت ہے، ابھی اس کی فضیلت بیان کرنا میرا مقصد نہیں، تھوڑے سے وقت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ، آئیے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھیں۔ اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین، دل آویز، جلیل القدر صورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک سورہ کی گوناگوں برکات و کمالات کو کیوں نہ بیان کیا جائے، وہ متعدد نام سے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو یاد فرمایا۔ ان ناموں میں چند نام ہیں: الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلیت، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع،
السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ الشفا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ حاضرین کرام، میں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب فرمایا، اور گمراہوں بھٹکے ہوئوں کے راستے سے ہم کو بچا۔ آمین یا رب العالمین۔